بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج ویریبل ایشوز ہیں جن پہ تھوڑی تھوڑی بات میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کرنی۔ جن میں پہلا ایشو ہے جی کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا صدر پاکستان کا امیدوار، جن کا مقابلہ ہوگا صدر آصف زرداری سے۔ سیاست میں کہتے ہیں نا جی، پہلے تولیں پھر بولیں۔ خان صاحب نے جتنی ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کے چادر اوڑھنے کا سٹائل، اور پھر جیسے وہ ایک شرارتی بچے باتیں کرتے ہیں، ایسے انہوں نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں باتیں کی، جو باتیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہوئی عام ووٹر سپورٹر کے ذہن میں چلی گئیں، جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ اور لبرل بچے ہیں، وہ عمران خان کی شخصیت سے بڑے متاثر ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ لگتی وہ کیا امپریشن لیں گے۔ سملرلی بار بار پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان کو مل رہے ہیں اور ان سے اپنے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ہم وزیر اعظم کے آپ ہمارے کمبائنڈ امیدوار ہو جائیں، تو وہ ابھی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہی مولانا فضل الرحمان جن کے مختلف نام رکھے گئے تھے اور جن کو دیکھتے ہی پورا ہجوم ان کا ایک ایسا نام جو عمران خان نے رکھا تھا اس سے انہیں مخاطب کیا جاتا تھا، تو وہی ووٹر سپورٹر، خواتین، بچیاں، بچے آج خان صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے۔ دوسرا جی، کل اب شہباز شریف کا کل الیکشن ہونا ہے پرائم منسٹر کا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی میں ووٹ نہیں کروں گا۔ نواز شریف بھی انہیں ملے ہیں اور شہباز شریف وغیرہ بھی ملنے گئے ہیں، جنہیں ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن نواز شریف کی ایک وفاداری ہے، ایک شخصیت ہے، تو لیکن کیا بات ہوئی، کمٹمنٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اب ایک بات ہے جی، جو پنجاب میں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، وہ مبینہ طور پہ تقریباً 1000 کے قریب بند ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، نرسز نہیں ہیں، ادویات نہیں ہیں۔ اب آپ حساب لگائیں کہ تقریباً 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، جہاں پہ دور افتادہ علاقوں میں یہ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ آپریٹیو نہیں ہیں۔ تو مریم نواز جو چیف منسٹر ہیں، بڑی ڈائنامک ہیں، بڑا ان میں ایک جوش اور ولولہ ہے کام کرنے کا، تو انہیں اس بارے میں بڑی جلدی توجہ دینی ہوگی، اور ان علاقوں میں جہاں پہ ہیلتھ کی پرابلمز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور میڈیسن کا پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہاں کے غریب لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات مل سکے۔ دوسرا، آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی کہ خاص طور پہ جیو نیوز پہ، جس میں بہت بڑے صحافی اور اینکرز ہیں، جن میں حامد میر ہیں، انصار عباسی ہیں، سہیل وڑائش ہیں، ان لوگوں کا بیانیہ یکدم الیکشن سے پہلے سے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو سارا زور، ساری اپنا بیانیہ، سارا نیریٹو اس بات پہ رکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو مین سٹریم میں لایا جائے، اس سے بات چیت کی جائے۔ یہ تینوں حضرات اور ان کا میڈیا یہ سارا پریشر نواز لیگ پہ ڈال رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آگے بڑھ کے عمران خان سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن ان میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے اپنے بیان میں کہ ہم لوگ عمران سے مل کر آئے ہیں اور عمران خان اگریڈ ہے کہ جی اوکے، میں اگری ٹو کم آن ٹیبل۔ لیکن یہ
عمران سے تو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس سے ڈرتے ہیں، یا انہیں امید ہے کہ وہ ان کی بات نہیں سنے گا. لیکن یہ سارا پریشر اور سارے بیانیہ اور سارے آرٹیکلز اس لحاظ پہ بنا رہے ہیں کہ جی سارا قصور جیسے پیپلز پارٹی کا ہے، مسلم لیگ نواز کا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. بلکہ سہیل وڑائے صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم بنتے ہی وہ عمران خان کی رہائی کا حکم دے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کبھی انہوں نے کوشش کی جب نواز شریف کو، شہباز کو، مریم کو گرفتار کیا جاتا تھا اور پھر پرائم منسٹر یہ حکم دیتے تھے کہ ان کی تمام قید میں سہولیات بند کر دی جائے، تو آیا ان اینکرز نے، ان جید صحافیوں نے کبھی ان کا کوئی بیان آیا کہ انہوں نے عمران کو اپروچ کی ہو کہ جی نواز شریف کے ساتھ ظلم بند کریں، اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم بند کریں، ان کو رہا کریں؟ تو یہ دوہرا معیار جو ہے نا اتنے بڑے صحافیوں کو زیب نہیں دیتا. ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، سہیل وڑائے صاحب کو بھی، انصار عباسی صاحب کو بھی، اور احمد میر صاحب کو بھی، کہ یہ جس طرح پورا پاکستان صابر شاکر پہ گلا شکوہ کرتا ہے، تو یہ ان سے بھی گئے گزرے نظر آ رہے ہیں. عمران سے بات نہیں کرتے اور ساری گفتگو کا محور انہوں نے نواز شریف کو رکھا ہوا ہے کہ وہ جائیں اور عمران خان کو سے بات کریں، اس کو مین سٹریم میں لائیں. بات تو اچھی ہے لیکن دونوں طرف سے یہ بات ہونی چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب جو کہتے ہیں نا جی افینٹی فور عمران خان کا اچکزئی کو صدر بنانا، اور ساری پی ٹی آئی اور باقی جو پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگ ہیں اچکزئی کا ووٹ ڈالیں گے. اچکزئی صاحب بھی مان گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اچکزئی اور آصف زرداری میں کون جیتتا ہے، کیونکہ بلوچستان کا ایک ووٹ ہے، باقی صوبوں کے ووٹ اس نسبت سے وہ تقسیم ہوں گے. تقریباً 5 ایم پی اے از اکول ٹو 1 بلوچستان ایم پی اے لائک دیٹ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب مریم نواز جو ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہے، جس طرح کہتے ہیں نا ایکسپیرینس از دی مدر آف وزڈم. تو مریم نواز نے پہلے دن ہی اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی گفتگو سے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. انہوں نے ہاسپٹلز کی او پی ڈیز میں، ایمرجنسیز میں فری میڈیسن کی پروویژن کی بات کی، اور انہوں نے کہا جی ہر صورت ہاسپٹل میں میڈیسن فری کی جائے گی، اور پی کے ایل آئی کی طرز کے دوسرے ہاسپٹل بھی بنیں گے جب جگر اور گردے کے علاج کی مفت اس کا بندوبست کیا جائے گا. بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن تھوڑا سا مریم نواز کو دیکھنا ہوگا کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ 65,000 سے اسٹاک ایکسچینج نیچے آئی. اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی پولیٹیکلی نظر آ رہی ہے، تو دوبارہ وہ رائز کر کے اس وقت تقریباً 64.9 کے قریب اسٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں یہ بہتر ہوتی جائے گی. اب رمضان کی آمد ہے، اور مریم نواز کا وعدہ بھی ہے کہ راشن تقسیم کرنا ہے 70,000 گھرانوں میں، جو تقریباً 3.3 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں اگر 4 کی ایوریج سے بھی لیا جائے. تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ ٹرانسپیرنسی لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو کیونکہ جب شہباز شریف نے 2 روپے کی روٹی کی تھی، 11-12 ارب روپیہ اس میں لگایا تھا، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ ٹرک کھڑے تھے، جو ذمہ داران تھے وہ ٹرکوں میں سے توڑے آٹے کے بیچ رہے ہوتے تھے، اور جن کو پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ رہا تھا. تو میری گزارش ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سبسڈی کا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ یہ تمام اشیاء اوپن مارکیٹ پہ سستی ہو جائیں، اتوار بازاروں میں سستی ہو جائیں،
تاکہ عام آدمی بھی وہاں سے آدھی قیمت پہ یہی آٹا، دالیں، چاول، گھی لے سکے۔ اور آخری بات کہ ملاوٹ کا بہت دورہ ہے۔ اتنے بے رحم ہیں ہمارے یہ دودھ بیچنے والے، دہی بیچنے والے۔ یہی دودھ ہمارے نوجوان بچوں نے، معصوم بچوں نے پینا ہوتا ہے، اور جن کو یہ دودھ ملاوٹ شدہ ملتا ہے، اس کی کوئی جو ہمارے فوڈ اتھارٹیز بنائی ہیں وہ بھی غالباً اب بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہیں۔ شروع میں تو بڑے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، لیکن آج یہی نظر آتا ہے کہ تمام عالیشان دودھ دہی کی دکانیں جو ہیں وہ کیمیکل سے بھرا دودھ بیچ رہے ہیں، اور بہت مہنگا بیچ رہے ہیں۔ اور آدمی کی مجبوری ہے، گھروں میں بچے ہیں، انہوں نے دودھ پینا ہے، تو اس پہ بھی ذرا غور فرمائیں کہ یہ ملاوٹ کو کیسے روکا جائے۔ اس طرح کے بے شمار ایشوز ہیں جو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کو بتاتے رہیں گے، اپنے سروے کے مطابق، اپنی ریسرچ کے مطابق۔ تو دعا کرتے ہیں کہ سارے صوبوں کی حکومتیں کامیاب ہوں، اور عوام کی داد رسی کا کوئی بندوبست ہو سکے جس میں عوام سکھ کا سانس لیں، سستی اشیاء خرید سکیں۔ یہ چاروں چیف منسٹرز کا امتحان ہے، اور آپس میں ان کا کمپٹیشن بھی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔